الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے، تو چند مسائل میں آپ احباب کی خدمت میں زکوٰۃ کے حوالے سے مزید پیش کرتا ہوں، اور آج زکوٰۃ کے اختتامی مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں آپ احباب کی خدمت میں صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کروں گا۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے صدقہ فطر کے حوالے سے جاننا بھی تمامی احباب کو ضروری ہے۔ کئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے اس حوالے سے کہ بھئی کہ صدقہ فطر ہر شخص کو دینا واجب ہے، تو پھر اس کا بھی ایک شرعی حکم ہے جو میں انشاءاللہ آپ احباب کی خدمت میں کل پیش کروں گا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حج کے لیے بعض لوگ رقم جمع کرتے ہیں اور اس پر سال گزر جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا حج کے لیے جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے؟ تو اگر اس پر سال گزر جاتا ہے اور وہ رقم آپ کے پاس ہی موجود ہے، آپ نے وہ رقم جمع نہیں کروائی ہے، آپ کے پاس ہی موجود ہے، آپ کے پاس قبضہ بھی ہے، ملک بھی ہے، اختیار بھی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ اس پر ادا کرنا لازم ہوگا حج کی رقم پر۔ اسی طرح کرائے پر چلنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کرائے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑی ان کی اپنی ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور وہ ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے اس کا کچھ نہ کچھ کرایہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ان کرائے پر چلنے والی گاڑیاں جو ہیں ان پر زکوٰۃ ہے؟ تو وہ گاڑیاں کتنے ہی لاکھوں کی کیوں نہ ہوں، کتنی ہی گاڑیاں کیوں نہ ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جس طرح میں نے مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کرائے کے مکان سے آنے والا کرایہ جو ہے، وہ کرایہ اگر زکوٰۃ کی رقم تک پہنچتا ہے، نصاب کی رقم تک پہنچتا ہے، تو اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی لیکن مکان پر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس گاڑیاں بہت ساری ہیں اور وہ گاڑیاں کرائے پر چل رہی ہیں، تو اس آنے والے کرائے پر تو زکوٰۃ لگے گی اگر اس پر دیگر شرائط پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ گاڑیاں آپ کے پاس کروڑوں روپے کی بھی کیوں نہ ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح گھر میں کچھ ڈیکوریشن آئٹم ہوتے ہیں سجانے کے لیے، تو کچھ ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں گھر میں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ سجاوٹ اور بناوٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے کہ کچھ لوگ اپنی بچیوں کے لیے شادی کی رقم جمع کرتے ہیں، اور ابھی بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کے لیے شادی کرنے کی رقم جمع کی جاتی ہے، اور وہ لاکھوں روپے تک بسا اوقات پہنچ جاتی ہے، یا سونا وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنی بچیوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اب اس کی دو صورت ہے۔ اگر آپ نے وہ رقم جو جمع کی ہے، یا جو سونے کا سیٹ بنایا ہے، یا جو بھی جولریز وغیرہ بنائی ہیں، وہ اگر آپ نے بچیوں کی ملک کر دی ہے، ان کو مالک بنا دیا ہے، تو جب تک وہ بچیاں نابالغ رہیں گی تب تک تو نہ ماں باپ پر زکوٰۃ ہوگی اور نہ ہی ان بچیوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ ماں باپ پر زکوٰۃ یوں نہیں ہوگی کہ وہ ان کی ملکیت سے خارج ہو گئی ہے وہ رقم، اور بچیوں پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے اور وہ بچیاں ابھی نابالغ ہیں۔ ہاں، اب اگر وہ رقم بچیوں کی ملک نہیں کی ہے، وہ آپ کے ہی پاس ہے، اور آپ نے کہا کہ بھائی شادی کرنی ہے اور اس لیے اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اب وہ سال گزرنے پر اس رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر سونا ہے تو سونے پر، روپیہ کرنسی نوٹ ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
یا پھر صورت یہ ہے کہ آپ نے ملک بچیوں کے کر دی، اب وہ لڑکیاں وہ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کی رقم کی زکوٰۃ وہ بچیاں ہی ادا کریں گی، ماں باپ کو ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ زکوٰۃ کے آپ کی خدمت میں چند مسائل تھے جو میں نے ذکر کر دیے۔ انشاءاللہ کل آپ احباب کی خدمت میں ہم صدقہ فطر کے حوالے سے مسائل بیان کریں گے۔ میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پر شرعی طور پر شریعت کا مطالبہ نہیں ہوتا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو۔ بعض لوگ نہیں دے رہے ہوتے، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن صدقہ فطر نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ تو دے دی ہے، اسی میں صدقہ فطر بھی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کس کو صدقہ فطر دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو شریعت نے حکم لگایا اور کس پر نہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے کل آپ احباب کی خدمت میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میت کو قبر میں ڈالنے کے بعد سر اور پیر سے کفن کھول دیا جاتا ہے، تو کیا عورت کے کفن کے بیچ کی گرہ بھی کھولی جائے گی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ گرہ کھول دی جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے یکساں حکم ہے کہ وہ گرہ کھول دی جائے۔ تو عورت کے لیے بھی کمر بند جو ہوتا ہے اس کو کھول دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد قبر کی تدفین کے دیگر معاملات کیے جائیں گے۔ اگر کسی نے بیسی ڈالی کہ کھلنے کے بعد میں فلاں کام کروں گا اور کام بھی نہ ہوا اور مال پر سال بھی گزر گیا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل زکوٰۃ ہوگی، دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں، مال بھی اس کے پاس ہے، نصاب کے مطابق رقم بھی ہے، اس کے قبضے میں بھی ہے اور اس کا اپنا مال ہے، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں سال گزرنے پر ایکسٹرا رقم ہے نا یہ کہ فلاں کام کروں گا، میں گاڑی خریدوں گا، میں گھر خریدوں گا، تو جب خریدے گا تب حکم لگے گا، لیکن اگر ابھی خریدا نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آج کل کے نصاب کے مطابق فطرہ کتنا ہوگا؟ فطرہ آج کل کے نصاب کے مطابق تقریباً، ویسے فطرے کی رقم 2.5 کلو آٹا جو ہوتا ہے اس کی رقم ہوتی ہے، تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ہر سال فطرے کی رقم جاری کرتے ہیں، تو اس سال انہوں نے فطرے کی رقم جو جاری کی ہے وہ 320 روپے ہے، تو 320 روپے اس سال کا فطرہ ہے۔ غسل میں وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں عموماً پانی نہیں پہنچتا، اور اس حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے جگہ کون سی ہیں یہ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ بندہ غسل کرنے والا خود اپنے طور پر تمام احتیاط کا خیال رکھے، اور اس میں صرف یہ ذکر کرتا چلوں کہ بسا اوقات ناف میں یہ تو مسئلہ یاد رکھیے آپ کہ جسم کا ذرہ برابر حصہ بھی اگر غسل کرنے سے رہ گیا، پانی بہنے سے رہ گیا، تو بندے کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کان میں بسا اوقات پانی نہیں جاتا، تو اب اگر کان خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناف جو ہے، ناف اگر پانی نہیں گزرے گا ناف سے، تو پھر اب ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ اس کا ایک بہتر طریقہ اور احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ جب غسل کرنے لگیں تو جسم پر پانی ڈالنے سے پہلے علماء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اپنے جسم پر پانی تیل کی طرح لگا لیں، تیل کی طرح پورے جسم پر پانی مل لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب پانی ڈالیں گے تو جسم کے دیگر اعضاء پر پانی بآسانی بہتا ہوا گزر جائے گا۔ یا پھر اس میں دیگر صورت یہ بھی ہے کہ بھئی صابن شیمپو وغیرہ لگاتے ہیں تو پورے جسم پر اگر صابن لگا لیا گیا تو بآسانی پانی بھی وہاں سے ہر جسم کی جگہ سے گزر جائے گا، تو بہتر انداز میں آپ کا غسل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسلام میں میوزک مطلقاً حرام ہے، اگر حرام ہے تو کچھ ایسے کلام ہیں جو اللہ، رسول، اہل بیت اور اولیاء کرام کی تعریف پر مبنی ہیں، ان میں میوزک ہو تو سننا کیسا، اور قوالی جس میں میوزک ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے قوالی کے بارے میں نے ذکر کر دیا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس انداز میں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قوالی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ یہ کہ بھئی ڈھول اگر بج رہا ہے، ڈف بج رہی ہے، تو وہ ایسی ہو جس کا کوئی ٹریک نہ ہو۔ اگر آج کے دور میں اس طرح کوئی کلام پڑھتا ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہو یا رسول کی تعریف ہو یا اہل بیت اطہار کی تعریف ہو یا صحابہ اکرام کی تعریف ہو یا کسی بھی نیک بندے کی تعریف ہو اللہ کے، تو اب اس میں آپ بھی اس بات سے یقیناً آشنا ہوں گے کہ اب نعت بھی اس طرح پڑھی جانے لگی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گانا ہے، پورا سارے میوزیکل انسٹرومنٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کلام نعت کا ہوتا ہے، وہاں گانے میں گانے کے کلام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا
انداز اختیار کرنا شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے، اور جو اس انداز میں نعت یا حمد یا منقبت پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو ثواب نہیں الٹا گناہ ملے گا۔ تو اللہ ہم سب کو پڑھنے سے بھی اس طرح اور سننے سے بھی اس طرح کے کلام بچنا چاہیے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے نہ کمانے کی وجہ سے اپنے بھائی کے گھر یا میکے میں رہتی ہو تو زکوٰۃ اپنی بہن کو دے سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں اگر شوہر نہ کمانے کی، شوہر کماتا نہیں ہے اور وہ کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ شوہر پر حکم یہ لگے گا کہ وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں کمانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کما نہیں پاتا، اپنی اہلیہ کی کفالت نہیں کر پاتا، اب ایسی صورت میں وہ اپنے بھائی کے گھر رہتی ہے یا بہن کے گھر رہتی ہے، تو اب ایسی خاتون زکوٰۃ کی مستحق ہیں۔ مستحق سے مراد اگر ایسی خاتون کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بہن کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے۔ تراویح میں غنودگی کی بنا پر آنکھوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں ہوگا، اور کیا اس سے خشوع و خضوع متاثر ہوگا؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی حافظ صاحب تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں سکون ملتا ہے، اور جب سکون ملتا ہے تو بندے کو پھر نیند آتی ہے۔ قرآن کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ تو اب اگر تراویح کے دوران غنودگی طاری ہوتی ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی، پھر غنودگی اونگ رہا ہوتا ہے جسے ہم اونگنا کہتے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی ہو جاتا ہے جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا، تو بہرحال نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کے خشوع و خضوع کا تو وہ خود بتائے گا۔ کسی کے خشوع و خضوع کے حکم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھئی آپ کو نماز میں نماز پڑھتے ہوئے کتنا خشوع و خضوع مل رہا ہے، یہ تو میں تو نہیں بتا سکتا، اس کی کیفیت سے تو آپ خود ہی واقف ہوں گے، تو اب وہ اپنے حال کا مظاہرہ کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے خود بتائے کہ بھئی اسے خشوع و خضوع نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر کسی سے نکاح کا ارادہ ہو تو وہ جس سے نکاح کا ارادہ ہے اسے دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، شریعت اسلام میں دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن اسے دیکھنے کی اجازت ہے جس سے آپ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ دیکھنے کے حوالے سے کچھ الٹا ہی ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نکاح کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، بس وہ دیکھ رہے ہوتے، کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی کیوں، تو وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایسے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس لیے دیکھ رہا ہوں، تو حالانکہ ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اگر ایسی نیت ہے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا یہ انداز بھی ہرگز نہیں ہے کہ جناب وہ راہ چلتے ہوئے جا رہی ہے تو آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اور یہ اخلاقی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو طریقہ ہے، ہاں لڑکی کے گھر جا کر آپ ایک نظر دے سکتے ہیں، یا پھر آج کل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر نکاح کرنے کی ارادہ ہے تو پھر دیکھا جائے، ورنہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیسی پر زکوٰۃ کا حکم آپ نے بیان فرمایا، تو اگر کسی کو یاد ہی نہ ہو کہ میں نے اتنی بیسیاں خرچ کر چکا ہوں تو کیا حکم لگے گا، اور اگر یاد ہو تو کیا حکم لگے گا؟ یاد ہی نہیں ہے کہ کتنی خرچ کر چکا زکوٰۃ نہیں دی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں، اگر کسی شخص، جو میں مسئلہ سمجھ سکا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو بیسی مل گئی ہے، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی خرچ کر دی ہے، تو اب ایسی صورت میں جو اس کے پاس رقم موجود ہے، 1,00,000 روپے ملے اس کو، اب اس کو یاد ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کچھ رقم موجود تھی، اب وہ بیسی کی رقم اٹھا کر اس نے لا کر دیگر پیسوں میں ڈال دی، اب وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ دیگر پیسے میرے پاس کتنے تھے، 1,00,000 روپے اس میں ڈالے ہیں، اب یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے رقم خرچ کتنی کی ہے، ایسا ہی ہے، خرچ کتنی کیے ہیں، تو اب اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، تو اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ کے تمام اخراجات آپ نے کر لیے، اس کے بعد اب آپ کے پاس رقم کتنی بچی ہے، جو رقم بچی ہے وہ اگر ایکسٹرا ہے تو ان تمام رقم کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ امید ہے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ مقتدی کے غسل یا وضو درست طریقے سے نہ ہو تو اس کا اثر امام کی نماز پر پڑے گا؟ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام سے نماز میں کوئی غلطی ہوتی تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہے کہ مقتدی کے کوئی ایسا مقتدی ہوتا ہے جس کا وضو درست نہیں ہوتا یا غسل درست نہیں ہوتا، تو اس کا اثر امام کے خشوع و خضوع پر پڑتا ہے، تو لہٰذا یہاں بیٹھے ہوئے تمامی مقتدی کو چاہیے کہ بہتر انداز میں اپنے وضو کو کر کے تشریف لایا کریں۔ کچھ لوگ مسجد تاخیر سے آتے ہیں اور لوگوں کو پھلانگ کر آگے صف پانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟
کندھا پھلانگنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو کندھا پھلانگ کر آگے آتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کندھا پھلانگنے والے کو دوزخ کے قریب کر دے، دوزخ کے قریب کر دے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح، بھئی آپ بعد میں آ رہے تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھیں، کیا ضرورت ہے آپ کو آگے کندھے پھلانگ کر پھر آگے آنے کی؟ تو اس کا خیال رکھا کریں، ہرگز کندھا نہ پھلانگیں۔ اور اگر آپ کو آنا ہی ہے، میں آپ کی صرف ترغیب کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے پیچھے سے مصلی پر آنا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بندے کو ہاتھ لگا کر پھر اس کو کہوں کہ بھائی تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاؤ، جگہ دے دو، تو پھر میں آگے آتا ہوں۔ یہ انتہائی نامناسب لگتا ہے کہ آپ ٹانگ اٹھا کر اس کا کندھا پھلانگ کے پھر آگے آئیں، تو اس سے بچنا چاہیے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آخری سوال کر لیں، اس کے بعد پھر کل جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دوران خطبہ تسبیح و اذکار کرنا کیسا؟ خطبے کے دوران کسی قسم کی تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، وظیفہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ خطبے کے بارے میں تو علماء نے یہ فرمایا کہ اگر خطبہ ہو رہا ہو اور آپ نے اگر گردن گھما کر بھی کہیں دیکھا تو اس نے بھی یہ برا عمل کیا، تو لہٰذا خطبے کے دوران بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیان کر رہا ہو، یہ بھی میں آپ کو ضمناً ذکر کر دوں کہ بیان ہو رہا ہے، ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اب اس دوران بھی جو ہے کسی قسم کا وظیفہ اور تسبیح پڑھنے سے علماء نے منع فرمایا، کیونکہ آپ کی توجہ کہیں اور ہوگی۔ بسا اوقات وظائف پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ جائیں، تو اس لیے وظیفہ پڑھتے وقت خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے اور یکسوئی ہونی چاہیے۔ بیان کے وقت یا خطبے کے وقت کسی قسم کا وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ تمامی احباب کا کہ آپ نے وقت عطا فرمایا۔ آج کچھ مسائل ذکر کیے، انشاءاللہ کل ہم فطرے کے مسائل اور دیگر جو آپ احباب کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔